اور آج تو اللہ معاف فرمائے عجیب عجیب فتنے سنتے ہی آدمی کے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کسی کی طرف سے پیغام بھجوایا یہ کہ بھائی ہم ایک ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں، وہاں نوجوان بچے بچیاں کام کرتی، وہاں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے؟ شیطان کے گمراہ کرنے کا انداز دیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، غافل ہو کے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ کہا ہمیں انہوں نے یہ کہا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس آزادی کا کوئی انکار کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ لفظ کیسے خوبصورت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزاد قومیں جو ترقی کرتی ہیں، غلام قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ جی بالکل ٹھیک بات ہے۔ اور پھر آگے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے گمراہ کرنے کا بڑا عجیب طریقہ ہے۔ فرمایا شیطان آئے گا تم سے پوچھے گا، دل کے اندر خیالات ڈالے گا، من خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہاں تو جواب یہی دو گے، اللہ نے پیدا کیا آسمان کو۔ من خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا؟ جواب یہی آئے گا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ سمندروں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب یہ شیطان سیڑھی بہ سیڑھی انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ فرمایا جب یہ ساری چیزوں کا جواب یہ آئے گا، ہر چیز کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، پھر سوال ڈالے گا شیطان ذہن کے اندر، من خلق اللہ، جب ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا یہ شیطان ذہن کے اندر ڈالے گا۔ فرمایا جب یہ خیال دل کے اندر آئے فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بائیں طرف منہ کر کے تھوک دو، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان ابتدا میں گناہ کو جو ہے نا گناہ کر کے نہیں دکھاتا، ابتدا میں انسان کو جو ہے نا اچھی اور نیکی کی طرف لے جا کے، پھر اگر انسان کا تعلق اللہ والوں سے نہیں ہے، علماء سے نہیں ہے، اور پھر اگر اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے ایمان کی، پھر انسان کو شیطان اس طرح گمراہ کر کے لے جائے گا۔ میں وہ بات بتا رہا تھا کہ ہمارے ادارے کے اندر وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آزادی بہت بڑی نعمت ہے، آزاد قومیں ترقی کرتی ہیں اور غلام قومیں ترقی نہیں کرتی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اس کا کس نے انکار کیا؟ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو آزادی تو یہ ہے کہ کوئی تمہارے اوپر روک ٹوک نہ ہو، پابندی نہ ہو، اور غلاموں کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ جا کے انہوں نے کہا شیطان ہمارا دوست ہے، اللہ تعالی ہمارے دشمن ہے۔ کیوں؟ شیطان ہمیں ہر کچھ کرنے کو جو ہے نا اختیار دیتا ہے اور ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، تم آزاد ہو، جیسے خواہش ہے پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پابندیاں لگا رہا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر جو ہے ہماری آزادی کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے دوست نہیں ہے، شیطان ہمارا دوست۔ کہاں سے گمراہی چلی؟ فتنوں کا دور ہے، ایمان بچانا آج بڑا مشکل ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ تعالی ہمارا دشمن ہے، شیطان دوست ہے، آپ سچی بتاؤ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے آدمی مسلمان رہتا ہے؟ کافر ہو گیا۔ اب کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جو کچھ کرتا رہے۔ جب یہ بات آ گئی اللہ ہمارے دوست ہی نہیں، اللہ ہمارے خیر خواہ نہیں، العیاذ باللہ، حالانکہ اللہ تعالی نے کتنا انسان کے لیے نعمتیں بنائی، کتنا نعمتیں بنائی۔ انسان کا وجود اللہ نے عطا فرمایا، اگر اللہ آنکھیں چھین لے تو پھر کہاں سے لائے گا انسان؟ دل و دماغ کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ چھین لے پھر انسان کہاں سے یہ چیزیں لائے گا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی، آج فتنوں کا دور ہے، غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ۔
بھائی کیا کر دیا اس کو، صحیح کرو۔ غفلت کے اندر ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ غفلت سے جب میں خود ہی بیدار نہیں ہوں گا، اپنے آپ کی خود فکر نہیں کروں گا، تو پھر دوسرا کون ہماری فکر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا، انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو کر۔ اللہ تعالی کے جتنی بھی احکامات ہیں ان کی دل سے قدر کرنا اور ان کو ماننا، یہ ایمان ہے، عمل کرنا ضروری ہے اس کے اوپر۔ اللہ کے احکامات میں سے کسی حکم کی دل کے اندر اگر توہین پیدا ہو گئی، حقارت ہو گئی، تو پھر آدمی مسلمان نہیں رہتا، پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے جب انسان محبت نہیں کرے گا تو پھر ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہے۔ دنیا تو فانی جہان، امتحان کی جگہ ہے۔ کتنی لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہمارے قریب کا جس مال کے پیچھے ہم رات دن دوڑ رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے یہ مال و دولت کسی کا دوست نہیں ہے۔ ہمارے قریب کی بات ہے، ایک آدمی ہے ابھی زندہ ہے، اللہ نے بڑا مال دیا اس کو، زندہ ہے، اللہ نے بڑا مال دیا، لیکن بیچارہ بوڑھا ہے، معذور ہو گیا، کھانا پینا ختم ہے بیچارے کا۔ اس کی جو اولاد ہے، عدالت کے اندر جا کر انہوں نے کہا جج کے سامنے، ہمارا باپ پاگل ہو گیا، اس کی پراپرٹی جو ہے نا، جو بھی جائیداد ہے ہمارے نام کی۔ باپ زندہ ہے، چارپائی کے اوپر ہے، اب اولاد کا جھگڑا چل رہا ہے کہ باپ کی زمین ہمارے نام ہو جائے، اور انتظار میں ہے آج یا کل اپنے ہاتھوں سے نہ مارے خود مر جائے۔ حالانکہ بیچارہ بول نہیں سکتا، اتنی سی بات ہے، چل پھر نہیں سکتا، چارپائی کے اوپر معذوری کا زمانہ ہے۔ جس مال کو ہم جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مال کسی کا دوست نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم جو ہے نا، ہمارے سامنے یہ دنیا کا نفع، یہ دنیا کا نقصان، دنیا کی دولت اور دنیا کی عزتیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں کی تو ہر چیز جو ہے نا فانی ہے میرے بھائی۔ ہاں، اللہ کو جو راضی کرے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عزتیں دیں گے، اللہ اس کو آخرت میں بھی عزتیں دیں گے۔